اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ایک پاکستانی ماڈل اداکار حمیرہ اصغر کا قتل ہوتا ہے۔ وہ اپنے فلیٹ میں مردہ پائی جاتی ہیں۔ ان کا قتل کیسے ہوا، اس قتل کی وجوہات کیا ہیں، ان کی موت کیسے ہوئی، یہ ایک الگ بحث ہے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے اس واقعے کے بعد، حمیرہ اصغر کے قتل کے بعد ہمارے معاشرے کی جو بے حسی سامنے آئی ہے وہ نہایت افسوسناک ہے۔ ہم ان کاموں میں پڑ گئے ہیں، ہم وہ فیصلے کرنے لگے ہیں، ہم ان معاملات میں اپنی رائے قائم کر رہے ہیں جو اللہ اور بندے کے درمیان معاملات ہیں۔ مرنے کے بعد کس کے ساتھ کیا ہوتا ہے یہ اللہ پاک بہتر جانتا ہے۔ انسان نے اس دنیا میں کیا کچھ کیا، ہم ظاہری طور پر کسی کے کام دیکھ کر، ہم کسی کے معاملات دیکھ کر ہرگز یہ رائے قائم نہیں کر سکتے کہ مرنے کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوگا، کیونکہ یہ خالص اللہ اور انسان کا معاملہ ہے۔ میں اس واقعے کے بعد بہت سارے دوستوں کے کمنٹس دیکھ رہا ہوں، ان کی ویڈیو دیکھ رہا ہوں، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ حمیرہ اصغر اپنے انجام کو پہنچی، وہ جہنم میں گئی، یہ ہوا وہ ہوا۔ بھائی، آپ اور میں کون ہوتے ہیں یہ فیصلہ کرنے والے کہ کون جنت میں جائے گا اور کون جہنم میں جائے گا؟ یہ اللہ پاک بہتر جانتا ہے کہ بظاہر ہماری نظروں میں کوئی ایسا گناہ گار بندہ ہو جس کا ہم نے کبھی کوئی اچھا کام نہ دیکھا ہو، لیکن ہو سکتا ہے اس کی زندگی میں کوئی ایسا کام ہو، کوئی ایسا کام کیا ہو جو اللہ پاک کو پسند آ جائے اور اللہ پاک مرنے کے بعد ان کی مغفرت فرما دے۔ یہ اللہ پاک اور انسان کے درمیان معاملات ہیں۔ خدا را کسی کے مرنے کے بعد یہ فیصلے نہ کیا کریں۔ آپ کو یہ حق نہیں کہ آپ یہ فیصلے کریں، آپ یہ رائے قائم کریں کہ اس کے ساتھ مرنے کے بعد کیا ہوا ہوگا۔ یہ اللہ اور انسان کے درمیان ایک معاملہ ہے، اور اسے اللہ اور انسان کے درمیان ہی رہنے دیں۔ نہ آپ جانتے ہیں نہ میں جانتا ہوں کہ مرنے کے بعد کس کے ساتھ کیا ہوگا۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو کسی کی کوئی ایسی ادا پسند آ جائے جو آپ اور ہماری نظروں سے اوجھل ہو، اور اللہ پاک اس کی مغفرت فرما دے۔ انسان چاہے جیسا بھی ہو، ہمیں مرنے کے بعد اس کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اب بات کرتے ہیں حمیرہ اصغر کی موت واقع کیسے ہوئی، حمیرہ اصغر کا قتل کیسے ہوا، وہ کون تھیں، ان کے ماں باپ کون تھے اور کیا کرتے تھے۔ دوستو، حمیرہ اصغر کی والدہ کا تعلق قصور سے، جبکہ ان کے والد کا تعلق کشمیر سے ہے۔ دونوں فوج میں ملازم تھے، جہاں دونوں کے درمیان پیار پروان چڑھا اور پھر دونوں نے شادی کر لی۔ حمیرہ اصغر کے کچھ خواب تھے جنہیں وہ پورا کرنا چاہتی تھیں۔ انہی خوابوں کو پورا کرنے کے لیے وہ لاہور سے کراچی شفٹ ہوئی، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ لاہور کی نسبت کراچی میں بہتر مواقع ہیں جن کی وجہ سے وہ اپنے خواب پورے کر سکتی ہیں۔ انہوں نے کراچی ڈیفنس میں ایک فلیٹ میں ایک کمرہ، ایک گھر کرائے پہ لیا، لیکن کچھ مہینے سے پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا ایسے معاملات آئے کہ وہ گھر کا کرایہ بھی ادا نہیں کر رہی تھیں، جس کے بعد مالک مکان نے عدالت سے رجوع کیا اور وہاں درخواست دائر کی کہ ان کا فلیٹ خالی کروایا جائے۔ جب عدالتی بیلہ پولیس عملے کے ساتھ اس مکان میں پہنچا تو آگے سے دروازہ بند تھا۔ انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا مگر دروازہ کھولنے کوئی نہیں آیا۔ جب وہ بار بار دروازہ کھٹکھٹاتے رہے مگر کسی نے دروازہ نہیں کھولا تو انہوں نے وہ دروازہ توڑا۔ جیسے ہی انہوں نے دروازہ توڑا تو سامنے حمیرہ اصغر کی لاش پڑی تھی، جس سے بدبو آ رہی تھی، بدبو پورے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ اور اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے جب پولیس وہاں پہنچی تو اتنی بدبو تھی کہ پولیس والوں نے اور باقی جو لوگ وہاں موجود تھے انہوں نے اپنے ناک پہ کپڑے رکھے ہوئے تھے۔ دوستو، یہ موت کیسے ہوئی اس کے بارے میں ابھی تک کوئی واضح شواہد یا کوئی چیزیں واضح نہیں ہو سکیں کہ یہ موت کیسے ہوئی۔ اس کے بارے میں بہت سے لوگوں نے
بہت سی رائے قائم کی ہے، مگر جو سب سے اہم بات ہے اس قتل کے بعد جو ان کے ماں باپ کی طرف سے جو رد عمل سامنے آیا ہے وہ نہایت ہی حیران کن ہے۔ وہ ماڈل تھیں، وہ اداکارہ تھیں، وہ جو بھی کرتی رہیں، لیکن کیا کوئی ماں باپ اتنا سنگ دل بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی بیٹی کی لاش وصول کرنے سے انکار کر دے؟ باپ کی طرف سے جب لاش وصول کرنے سے انکار کیا گیا تو پولیس نے یہ بیان جاری کیا کہ ایک بار پھر ان کے والد سے رابطہ کیا جائے گا، اور اگر وہ پھر بھی لاش لینے سے انکار کرتے ہیں تو انہیں لاوارث قرار دے کر دفنایا جائے گا۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک ایسی ٹک ٹاکر، ایک ایسی اداکارہ جس کے لاکھوں میں فالوور تھے، ایک بڑی انڈسٹری میں ان کا ایک مقام تھا، وہ کام کر رہی تھیں، لیکن کیا اس کے دوست، عزیز و اقارب، اس کے شوبز کے دوست، اس کے رشتہ دار، اس کے ماں باپ، بہن بھائی، کیا کسی نے بھی ان سے رابطہ نہیں کیا؟ کیا اتنی بے حسی تھی؟ وہ کون سی وجوہات تھیں جس کی وجہ سے کسی کا بھی ان سے رابطہ نہیں تھا؟ پولیس کے مطابق ان کی لاش کم از کم 1 مہینہ پرانی ہے، 1 مہینہ پہلے وہ اس دنیا سے چلی گئی۔ وہ کیسے چلی گئی؟ یہ ایک معمہ ہے، یہ ایک سوال ہے جو ہمارا پیچھا کرتا رہے گا، جو اس معاشرے کا پیچھا کرتا رہے گا کہ ایک بہت بڑی آبادی کے شہر میں، ایک فلیٹ میں جس میں پتہ نہیں کتنے لوگ رہتے ہیں، ایک لڑکی، ایک ایسی لڑکی جس کے لاکھوں فالوور تھے، وہ مر گئی، مگر کسی کو پتہ بھی نہیں چلا، کسی نے یہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کی کہ وہ کہاں ہے، کس حالت میں ہے۔ یہ ہمارے معاشرے پہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، اور میں آپ سب دوستوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ خدا را مرنے والے کا پیچھا چھوڑ دیا کریں۔ وہ جو بھی تھا وہ اس دنیا سے چلا گیا ہے، یہ اللہ اور اس کا معاملہ ہے کہ اس نے دنیا میں کیا کیا، اور اللہ پاک اس کو کیا جزا سزا دیں گے، یہ اللہ پاک کے فیصلے ہیں، اور یہ اللہ پاک پہ ہی رہنے دیں۔ آپ مرنے والوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور جو باتیں میں نے اس ویڈیو میں کی ہیں خدا را ان پر ضرور توجہ کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ نگہبان۔